وقال جل وعلا في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج 19 ذو الحج ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق 22 ذو الحج کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ پاک میں مظلومانہ شہادت رونما ہوئی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ایک روایت کے مطابق 18 ذو الحج کو، ابن اسحاق کی روایت میں 22 ذو الحج کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نصرت اور تائید کے لیے بہت نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار، رشد و ہدایت والے اور بڑے پاک باز صحابہ سے نوازا، اہل بیت سے نوازا۔ ان کے مراتب اور درجات آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ درجات عطا کیے، کسی کو اس سے کم درجات عطا کیے، لیکن شرف صحابیت میں ہر وہ شخص جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں ملاقات کی اور اس کی وفات اسلام پر ہوئی، وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ سے رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی خوش نصیبوں میں سے، انہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں سے ایک پیاری ہستی، مقرب ہستی، جس کا نام عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کا نام و نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن عبد شمس بن عبد مناف، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قریشی ہیں، اموی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش خاندان میں سے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اب عبد مناف یہ جو دادا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا نام ذہن میں رکھیے
اور سیدنا عثمان ابن عفان کا نسب نامہ پڑھیے۔ آپ کا نسب نامہ رسول اللہ کا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، عثمان ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پانچویں پشت میں جا کے آپ کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ نبی پاک کے نسب نامہ میں بھی عبد مناف دادا آتا ہے، اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی نسب نامہ میں عبد مناف آتا ہے۔ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام ہاشم ہے اور ایک کا نام عبد شمس ہے۔ عبد شمس اور عبد مناف یہ دونوں، عبد شمس اور ہاشم یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ آگے نیچے سے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں اور عبد شمس کے بیٹے امیہ ہیں، اور امیہ خاندان کے رکن ہیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اپنے نسب کے اعتبار سے قریشی بھی ہیں اور اموی بھی ہیں۔ اعلیٰ ترین خاندان ہے عثمان ابن عفان کا، جن کو تاریخ بنو امیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بنو امیہ کی گہری رشتہ داریاں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بنو امیہ کے خاندان میں بیاہی ہیں۔ 2 بیٹیاں تو سیدنا عثمان ابن عفان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دیں، اور تیسری بیٹی جو سب سے بڑی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی بنو امیہ کے فرد ابو العاص کے نکاح میں دی۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پہلے وہ آپ کے پاس مدینہ آ گئی تھیں۔ غزوہ بدر کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 یا 7 سال کے بعد ابو العاص کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسی پہلے نکاح میں زینب کو ابو العاص کے گھر میں بھیجا ہے۔ اس خاندان میں نبی پاک نے اپنی 3 بیٹیاں بیاہی ہیں۔ ان میں سے 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ سیدنا عثمان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیاہی۔ جب وہ غزوہ بدر کے ایام میں فوت ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں اپنی دوسری بیٹی، چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بڑی ام کلثوم کو پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان سے ایک اور رشتہ ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان کی ماں کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ عروہ بنت قریظ بیٹی ہیں ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب کی، اور بیضاء بنت عبد المطلب سگی بہن ہے نبی پاک کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹی کے بیٹے ہیں عثمان ابن عفان۔ عثمان ابن عفان کی ماں عروہ نبی پاک کی پھوپھی ذات کزن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان کی ماں کے ماموں ذات کزن ہیں۔ یہ رشتہ بھی بنتا ہے۔ عبداللہ بن عبد المطلب کی بہن کا نام بیضاء بنت عبد المطلب ہے۔ بیضاء بنت عبد المطلب عثمان ابن عفان کی نانی ہے۔ یہ رشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان ابن عفان کے ساتھ بنتا ہے۔ ان کی پیدائش عام الفیل، جب ابرہہ لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اس سے 6 سال بعد میں ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک عام الفیل کو ہوئی ہے، اور سیدنا عثمان ابن عفان کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال بعد میں ہوئی ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور جب ان کی شہادت ہوئی 35 ہجری کو، ان کی عمر مبارک 82 یا 83 سال تھی۔ ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، اور کچھ تو ایسے مناقب اور فضائل ہیں کہ جس میں روئے زمین کے اندر جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے آخری فرد تک
کوئی بھی بندہ، کچھ ایسے فضائل عثمان ابن عفان کے ہیں جس میں کسی نبی کا کوئی صحابی کائنات کے اندر عثمان ابن عفان کی فضیلت میں شریک نہیں ہے۔ یہ عثمان ابن عفان سب سے پہلے اسلام لانے والے مردوں میں سے، جوان مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، اور غلاموں میں سے اور بالعموم مردوں میں سے تیسرے سیدنا زید ابن حارثہ نبی پاک کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اب چوتھی ہستی کا نام بتائیے جس نے مردوں میں سے نبی پاک کا کلمہ کہا ہو، تو جاؤ تاریخ کو اٹھائیے، چوتھے فرد مردوں میں سے جنہوں نے نبی پاک کے کلمے پہ لبیک کہا، وہ چوتھے مسلمان سیدنا عثمان ابن عفان کی ہستی ہے۔ پہلے صدیق، بچوں میں سے پہلے علی، غلاموں میں سے پہلے زید ابن حارثہ، اور چوتھے مردوں میں سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ چوتھے نمبر پر اسلام لاتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو پہلے اسلام لانے والے، چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے عثمان ابن عفان، والسابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام لانے والے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصاریوں میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان کے بعد ان کے پیچھے چلے نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ عثمان ابن عفان سابقون الاولون میں سے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 10 صحابہ کے نام لے کر ایک مجلس میں، ایک وقت میں 10 صحابہ کے نام لے کے کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان کو تاریخ اور سیرت عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام لیے، اس میں سے چوتھے نمبر پر جس کو نبی پاک نے ایک مجلس میں 10 جنت کی بشارت وانے والے صحابہ میں شامل کیا ہے، ابو بکر و عمر کے بعد عثمان کا نام نبی پاک نے لیا ہے۔ عثمان فی الجنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک اور فضیلت، مہاجرین نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، نبی پاک نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن اس سے پہلے نبوت کے 5ویں یا 8ویں سال کچھ صحابہ کرام جن کی تعداد 80 کے قریب بتائی جاتی ہے، انہوں نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، نبی پاک کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے ایک ہستی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اپنی بیوی نبی پاک کی بیٹی سیدہ رقیہ کے ساتھ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت سے پہلے جب مکہ والوں کے ظلم و ستم سے ستائے گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، تجارت کو چھوڑ کے، مال جائیداد زمینیں چھوڑ کے، اپنے اہل و عیال سمیت حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والوں میں عثمان ابن عفان بھی شامل ہیں۔ پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، باقی مہاجرین نے ایک ہجرت کی ہے، عثمان ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف اسلام کے لیے، اور اپنے اہل و عیال سمیت کی ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات کریں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے،
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا آپ کے یار غار صدیق اکبر آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت دی، تشریف لائے، آپ بے تکلفی سے بات کرتے رہے، اور آپ کی ران مبارک یا آپ کی پنڈلی مبارک سے تہمد ہٹا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر آئے، آپ بے تکلفی کی حالت میں بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب آیا عمر اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی، آپ اپنی اسی بے تکلفی کی حالت میں بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا اجازت طلب کرنے والا عثمان ابن عفان آپ کا دوہرا داماد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان کے ساتھ رویہ دیکھیے، آپ علیہ السلام فجالسا، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے کپڑے مبارک کو اپنی پنڈلی پہ کیا، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، آئے، بات کی، چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، عثمان بھی چلے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، آپ نے ان کے لیے کوئی تکلف نہیں کیا، عمر آئے، آپ نے ان کے لیے تکلف نہیں کیا، جب عثمان آئے فجلست وسویت ثیابک، جب عثمان نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا۔ اس کے پیچھے حکمت اور وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ کیا پوچھتی ہو عثمان کے بارے میں؟ کیا میں محمد اس کا حیا نہ کروں جس کا حیا تو آسمان کے نورانی فرشتے بھی کرتے ہیں؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عثمان کے لیے تکلف اس لیے کیا کہ عثمان کی حیا کا چرچا ہے، اس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس کا حیا محمد الرسول اللہ بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سے یہ بات بیان کی، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اگلی بات، تنگی کا عالم تھا، لوگوں میں غربت اور فقر و فاقہ تھا، جہاد کے لیے لشکر تیار کرنا تھا، اس لشکر کو نام دیا گیا جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، فقر و فاقہ اور مفلسی کے حال میں جہاد کے لیے تیاری کرنے کا عالم آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا تنگی بہت ہے، مال و دولت کی کمی ہے، جو جیش العسرہ کو تیار کرے میں محمد اپنی زبان سے اس کو جنت کی بشارت دے۔ سیدنا عثمان ابن عفان ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی حدیث، عبد الرحمن ابن سمرہ بیان کرتے ہیں، جا عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار، سیدنا عثمان ابن عفان 1000 سونے کی اشرفیاں لے کے آئے، آپ علیہ السلام کی گود میں ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ، آپ اس سونے کی اشرفیوں کو اپنی گود کے اندر آپ علیہ السلام الٹ پلٹ کر رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ سن لو عثمان، تم نے تنگی کے لشکر کی تیاری کے لیے 4.5 کروڑ پاکستانی روپے کے برابر مالیت یک مشت خرچ کر دی۔ میں محمد عربی
اللہ تعالیٰ کا رسول زمین پہ بیٹھ کے زبان نبوت سے کہتا ہوں معاذ ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تجھ سے جو بھی غلطی ہو جائے کوئی گناہ بھی عثمان تیری جنت کو روک نہیں سکتا ہے۔ معاذ ذرہ عثمان کو کوئی اس کی غلطی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آج رضی اللہ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی دو بیٹیاں دی، اسی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، اور میں نے یہ پہلے ذکر کیا کہ جب سے زمین بنی انسان اس دنیا میں آیا 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء آئے۔ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ فضیلت ما سوائے عثمان کے نہیں ملی کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک ہی بندے کے نکاح میں، پہلے رقیہ پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے۔ آپ کی بیوی نبی پاک کی لخت جگر سیدہ رقیہ بیمار ہیں، عثمان غزوہ بدر پہ نبی پاک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے کہا عثمان گھر پہ رہو، میری بیٹی اور اپنی بیوی کی تیمارداری کرو۔ عثمان اس فضیلت سے رہ جائے گا، بدر والوں کی فضیلت کا تو کیا کہیں۔ جب حاطب بن ابی بلتعہ سے غلطی ہوئی، ایک راز ان سے ہو گیا لیک، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پکڑ کے لایا گیا، سیدنا علی گئے، سیدنا زبیر گئے، خط پکڑ کے لایا گیا، پڑھا گیا تو من حاطب ابن ابی بلتعہ الی اہل مکہ۔ حاطب بن ابی بلتعہ لکھ رہے ہیں مکہ والوں کو، نبی پاک کی تیاری کی خبر دے رہے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا دانی اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن تن سے جدا کر۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں پڑھا؟ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ یہ حاطب بن ابی بلتعہ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ وہ فضیلت اس کی غلطی کو اپنے پردے میں لے کے ڈھانپ لے گی۔ عمر تو اس کو منافق نہ کہہ، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جان لیا اہل بدر کو، اور بدر سے واپسی پہ اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ بدریو تم جو مرضی عمل کرو، میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا کر دی ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ بدر والوں کی فضیلت۔ اب عثمان تو بدر میں نہیں گئے، بیوی کی تیمارداری میں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی غنیمتیں تقسیم ہونے لگی، فتح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن عفان کے لیے کہ ایک حصہ عثمان کا الگ کر دو۔ کہا وہ بدر میں شریک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان کو میں کہہ کے آیا تھا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا، عثمان تیرے لیے اس بندے کے، اس مجاہد کے برابر اجر اللہ نے دیا ہے، جتنا بدر، جتنا مقام اور جتنا مرتبہ اور جتنی فضیلت اور جتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں رضا اور خوشنودی بدر میں شریک ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نے۔ سیدنا عثمان بدری بھی ہیں، بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود بدری ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری قرار دیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے جس کو روما کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفر رومتا فلہ الجنہ، جو بندہ بیرے روما کو
کھود کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان اٹھے اور جا کر بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے لیے اپنی کوئی اسپیشل حیثیت نہیں رکھی۔ جیسے مسلمان باری کے ساتھ پانی بھرتے تھے، عثمان بھی اپنے پیسے سے کنواں خرید کر دینے کے باوجود اپنی باری کے مطابق پانی بھرتے تھے۔ یہ عثمان ابن عفان ہے، بیر روما کو جو خریدے اس کے لیے جنت ہے۔ کس نے خریدا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پہ چڑھے، جامع ترمذی اور دوسری کتب کے اندر حدیث ہے۔ احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، لرزہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے احد پہاڑ پہ اپنا پاؤں مبارک مارا، کہا اثبت احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد تجھے کیا ہو گیا؟ ٹھہر جا، سکون اختیار کر۔ تجھے پتہ نہیں ہے اس وقت تیرے پر اللہ کا ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑے ہیں اور دو شہید کھڑے ہیں۔ دو شہید کون تھے؟ ایک سیدنا عمر ابن خطاب تھے، دوسرے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک نے ان کی شہادت کی خبر اس احد والی حدیث میں بھی دی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگ اعتراض کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ایک بندہ مصر سے آیا، یہ جنہوں نے بغاوت کی تھی وہ بھی مصری تھے اور عراقی تھے، یہ بڑے بدماش لوگ تھے۔ ان کا میں تذکرہ اگلے خطبے میں کروں گا شہادت عثمان کے پر۔ اور جو بعد والوں نے تاریخی روایات اٹھا کے عثمان ابن عفان پہ اعتراض کیے، اقربا پروری کرتے تھے، بیت المال کو ایسے خرچ کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو بڑا نوازتے تھے، رشتہ داروں کو عہدے دے دیے، اور نیچے لکھا واقعی کذاب کی روایتیں ہیں لیکن تاریخ میں تو قبول کرنی پڑیں گی۔ ان کی بھی انشاءاللہ میٹھی میٹھی خبر اگلے خطبے میں لوں گا۔ کیا آپ نے ظلم ڈھایا ہے مظلوم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ ایک بندہ مصر سے آیا حج کرنے کے لیے، اس نے پوچھا یہاں پر سب سے بڑے عالم اور بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں۔ وہ گیا، اس نے کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے؟ کہا ہاں پتہ ہے۔ دوسرا سوال، آپ کو پتہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے دن بھی جو صحابہ چلے گئے جب بھگدڑ مچی تو ان بھاگنے والوں میں تھے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس مصری نے تیسرا سوال کیا، آپ کو پتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان میں بھی نہیں تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اجل۔ اس مصری نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، میرے تینوں الزام سچ ثابت ہو گئے کہ عثمان بدر میں بھی نہیں تھے، احد میں بھی بھاگ گئے، اور اس کے علاوہ بیت رضوان میں بھی نہیں تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو بٹھایا، کہا ادھر سن، عثمان بدر میں کیوں نہیں تھا؟ تو یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اما تغیبہ عن بدر فإنه كان تحته رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر میں اس لیے نہیں تھے کہ عثمان کے نکاح میں نبی پاک کی بیٹی رقیہ بنت رسول اللہ تھی، وکانت مریضۃ، وہ بیمار تھی، فقال لہ رسول اللہ، تو سیدنا عثمان کو نبی پاک نے غزوہ بدر پہ جاتے ہوئے کہا تھا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، عثمان تو بدر میں میرے ساتھ سفر پہ نہ جا، گھر میں رہ، میری بیٹی اور اپنی بیوی کی تیمارداری کر، بدر میں شریک ہونے والے کو جتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اور جو حصہ مال غنیمت میں ملے گا تجھے وہ اجر بھی ملے گا، وہ حصہ بھی ملے گا۔ یہ پہلا جواب ہو گیا کہ بدر میں کیوں نہیں تھے۔ دوسرا، اما فرارہ یوم احد، رہا احد کے دن بگدڑ مچنے کے بعد، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے حملے کے بعد، بگدڑ مچنے کے بعد ان کا چلے جانا، ادھر ادھر ہو جانا، تو اس کے بارے میں سن لے۔ حل تعلم، کیا تو جانتا ہے، فاشہد ان اللہ عفا عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں
اس بات کی قسم اٹھا کر کہ اللہ نے عثمان کو معاف کر دیا ہے۔ کیسے معاف کیا؟ عثمان کا سیدنا عبداللہ ابن عمر کو کیسے پتہ چلا؟ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ انہی بدر احد سے بھاگنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ وہ لوگ جو بدر کے دن واپس مڑ گئے، شیطان نے ان کو پسلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، لفظ یاد کر لیں قرآن کے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ۔ جاؤ ان پہ اعتراض کرنے والوں نبی پاک کے صحابہ میں سے کچھ لوگ بھگدڑ مچنے کے بعد جب ایک دوسرے کی فکر نہ رہی تو بدر سے احد کے میدان سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، قسم ہے کہ اللہ نے یقیناً ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے معاف کر دیا، اب تیرا اعتراض کیا بنتا ہے؟ تیسرا اعتراض کہ سیدنا عثمان ابن عفان بیت رضوان میں بھی نہیں تھے۔ اچھا، یہ اعتراض وہ کر رہا ہے جو انتہائی جاہل اور کورا اور پینڈو قسم کا آدمی ہے۔ پینڈو سے مراد دیہات میں رہنے والا نہیں، یہ میرا ایک سمجھ لیں کہ میں نے جاہل لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ پینڈو سے مراد دیہاتی نہیں ہوتا۔ بیت رضوان ہوئی کیوں؟ صحیح بخاری پڑھیے، نبی پاک گئے عمرہ کرنے کے لیے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، 1400 یا 1500 صحابہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے گفت و شنید کے لیے ایک بندے کو بھیجنا تھا اپنا سفیر بنا کر۔ سفیر کون بنے؟ جو مکہ والوں کے ہاں بھی محترم ہو، قد کاٹھ والا ہو، عزت و احترام والا ہو، بڑے خاندان کا فرد ہو، جس کی بات سنی جائے مانی جائے، اس کو نبی پاک اپنا وزیر خارجہ بنا کے بھیج رہے ہیں۔ عثمان کو بھیجا، فارن منسٹر، سفیر بنا کے بھیجا، ڈپلومیٹ۔ جاؤ عثمان ان سے بات کرو، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ لڑنے نہیں آئے، لڑائی کرنے نہیں آئے، ہتھیار بھی نہیں لے کے آئے، ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت کر لینے دو۔ عثمان ابن عفان وہاں پہنچ گئے، دیر ہو گئی، واپس نہیں آئے۔ افواہ پھیل گئی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا، مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے، درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی، میں تب تک مدینے واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لوں۔ آئے تھے عمرہ کرنے، بات آ گئی عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کی۔ نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھا درخت کے نیچے، بیعت کرو، موت کی بیعت کرو میرے ہاتھ پہ کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ صحابہ نے ہاتھ رکھے، 1 ہاتھ، 2 ہاتھ، 3 ہاتھ، 4 ہاتھ، 1400 ہاتھ ہو گئے۔ عثمان تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بیت رضوان والوں کے بارے میں فضیلت کیا دے رہے ہیں؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینت نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوشخبری کی فتح کی نوید سنا دی۔ سیدنا عثمان ابن عفان نہیں تھے۔ جب سارے ہاتھ رکھ چکے، ایک ایک کر کے بیعت کر چکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقال بیدہ الیمنی، فقال بیدہ الیمنی، جب سارے بیعت کر چکے، آپ کے ہاتھ پہ موت کی، عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہوئی تھی، عثمان شریک نہ تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، آپ نے ایسے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، آپ نے فرمایا ہاذہ لعثمان، یہ محمد کریم کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عثمان بیت رضوان والوں میں شامل نہ تھا، محمد کریم کا دایاں ہاتھ عثمان کی بیعت کے لیے دے رہا ہوں، محمد کریم کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ہاتھ کو نبی پاک نے عثمان کا ہاتھ قرار دی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی فضیلتیں، بڑے مناقب، بڑا مقام۔ سیدنا عثمان ابن عفان چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں۔ اب اپنے مضمون کو میں کلوز کر رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے السابقون الاولون میں سے نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں عثمان، نبی پاک کے رشتہ دار ہیں عثمان، نبی پاک کے قبیلہ قریش سے ہیں عثمان، نبی پاک کے خاندان کے ساتھ چچیرے خاندان بنو امیہ سے ہیں عثمان، نبی پاک کے سفیر ہیں عثمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں عثمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 مرتبہ ایک مجلس میں ایک وقت میں باری باری جنت کی بشارت پانے والے ہیں عثمان، جیش العسرہ کو تیار کر کے جنت کی بشارت پانے والے ہیں عثمان، بدر میں شریک نہ ہو کے پھر بھی بدر والوں کا مقام پانے والے ہیں عثمان، بیعت رضوان میں نبی پاک کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنتا ہے اور عثمان بیعت رضوان والوں میں بھی ہے، اور نبی پاک کے سفیر بھی ہیں عثمان، حیا والے عثمان۔ عثمان وہ ہیں کہ جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، نبی پاک بھی کرتے ہیں۔ عثمان وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہتے ہیں احد پہ چڑھ کے کہ عثمان بھی شہیدوں میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب سیدنا عثمان کا گھیراؤ کیا گیا، اگلے خطبے میں سیدنا عثمان کی شہادت کیسے ہوئی اور واقعہ کیسے ہوا، باغی کیسے آئے، بلوائی کیسے آئے، اعتراض کیا تھے، اعتراض جائز تھے یا ناجائز تھے، تاریخ سے ثابت ہیں یا نہیں ثابت، اس کا انشاءاللہ خلاصہ کروں گا۔ لیکن سیدنا عثمان کو جب شہید کر دیا گیا، ایک صحابی کہتے ہیں لو ان احدا ارفد لما صنعتم بعثمان لکان، صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ ایک صحابی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کہا، اور ظالموں جو تم نے عثمان کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو 40 دن اس کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، اگر یہ سلوک احد پہاڑ کے ساتھ ہوتا، احد پہاڑ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا جو تم نے سلوک عثمان ابن عفان کے ساتھ کی۔ پیکر حیا عثمان، رازدان رسول عثمان، نبی پاک کے دوہرے داماد عثمان، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد عثمان، سیدنا علی کے ہم زلف عثمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر عثمان۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ ایک خطبہ، 2 خطبے، 3 خطبے ان کی ساری سیرت و کردار کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہم ان سے راضی، ان سے اللہ راضی، ہم ان سے راضی، سارے مسلمان ان سے راضی۔ اور جو تاریخ کی کتابوں میں اور یا بعد میں اردو کے اندر کتابیں لکھی گئی خلافت و ملوکیت اور اس طرح کے مضامین کو سامنے رکھ کر ان میں جو لکھا ہے عثمان ابن عفان کے حوالے سے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگلے خطبے میں بیان کروں گا، سب جھوٹ ہے، گپ ہے، بکواس ہے، جھوٹی روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں، ضعیف راوی ہیں، واقدی جیسے روز ہیں، اور دوسرے اس طرح کے راوی ہیں جو کوفی ہیں، رافضی قسم کے راوی جن نے عثمان ابن عفان کے خلاف بغاوت بھی کی، بلوائی بھی آوے، بغاوت بھی کی اور اکسایا بھی لوگوں کو۔ کوئی صحابی، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، آپ کا ساتھی، نہ عثمان پر ان کی خلافت پہ اعتراض کرنے والوں میں سے تھا، نہ بغاوت کرنے والوں میں سے تھا، نہ بلوائیوں میں سے تھا، نہ شہادت میں شریک تھا۔ یہ جن لوگوں نے آل سنہ کے اندر یہ بیج بویا، زہر کا بیج، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عثمان پر اعتراض کرنے والے تھے اور بلوائیوں میں شامل تھے، پھر شہادت ہوگی، یہ ایکسٹریم معاملہ چلا گیا، یہ سب جھوٹے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گپے مارتے ہیں۔ میں اگلے جمعے کے اندر نبی پاک کی صحیح حدیث پیش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ جب عثمان کا گھیراؤ کیا جائے گا، اس دن جو اس کے خلاف آئیں گے وہ منافق ہوں گے اور عثمان اس دن حق پر ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے، تمام خلفائے راشدین سے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، ہماری محبت کا مسئلہ ہے۔ جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے، آپ کے دامادوں سے، آپ کے صحابہ سے، آپ سے اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں کسی صحابی، کسی اہل بیت کے بارے میں ذرا سا بھی بغض ہو، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمیلا